السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ فقہ کی کلاسز روا دواں ہیں، اور بہت ساری باتوں کی طرف فقہ کی کلاس کے اندر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج جس سبق کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہمیں کرنی ہیں وہ نماز با جماعت ہے۔ چلے بسم اللہ، کوئی ایک پڑھیں، جسے پڑھنا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کریں۔ جی جویریہ، بسم اللہ۔ نماز با جماعت سبق کے اجزاء، یہ سبق جی بسم اللہ، دوبارہ آن کر۔ جی پہلا جزو نماز با جماعت کی اہمیت اور اس کی دلیل۔ دوسرا جز امامت کا خطاب۔ تیسرا جز امام جماعت کرواتے ہوئے کہاں کھڑا ہو۔ تیسرا جز مقتدی سے متعلق احکامات۔ جی پہلا جز نماز با جماعت کی اہمیت اور اس کی دلیل۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتُمْ لَهُمُ فَأَقَمْتَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ٹھیک ہے، ود جزاک اللہ خیر۔ جی ترجمہ پڑھیں اس کا۔ چوتھے جز سے پڑھنا شیخ۔ ایک منٹ۔ جی بسم اللہ سے پڑھیں ترجمہ۔ جی اور جب آپ مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں اور آپ حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار پاس رکھے۔ جب یہ گروہ سجدہ کر چکے تو پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا گروہ جس سے ابھی نماز ادا نہیں کی آگے آئے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے دفاع کا سامان اور ہتھیار اپنے پاس رکھیں۔ کافر تو چاہیے کہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ اب تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر یک بارگی پل پڑے۔ ہاں اگر بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف محسوس کرو تو انہیں اتار دینے میں کوئی حرج نہیں، پھر بھی اپنے دفاع کا پورا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یقیناً رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا۔ بلا شبہ منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ شیخ وہ نظر نہیں آیا، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کتنا اجر ہے، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کتنا اجر ہے تو وہ یہ دونوں نمازیں پڑھنے آئیں گے اگر انہیں پڑھنے آئیں گھسیٹنے گے، کی۔ اگر وہ پڑھنے آئیں گے چاہے انہیں گھسٹنا پڑے۔ ٹھیک ہے، سیدنا جزاک عبداللہ اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے سب سے پہلے با جماعت نماز، اس کے حوالے سے یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا منظر کھینچا ہے کہ جب نماز با جماعت کی بات آئے تو مردوں کے لیے یہ اتنا واجب و ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جنگ کی حالت میں بھی با جماعت نماز پڑھنے کو معاف نہیں کیا ہے۔ یہاں تک اللہ نے کہا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان ہو
فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حالت جنگ میں بھی نماز کو قائم کریں۔ اب نماز کو جب قائم کریں گے تو لڑیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حل بتاتے ہوئے کہا کہ ایک گروہ لڑتا رہے، دوسرا گروہ نماز پڑھتا رہے، اور نماز کے حالت میں اپنے ہتھیار کو ساتھ میں رکھے، ٹھیک ہے؟ پھر جب یہ نماز پڑھ لیں تو یہ فرنٹ لائن پہ جائیں گے، یہ لڑیں گے، اور وہ آ کر نماز کو پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ کافر تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جائیں اور وہ ایک بارگی آپ پر حملہ کریں۔ تصور کریں کہ مردوں کے لیے با جماعت نماز کتنا واجب و ضروری ہے، کہ سامنے جنگ چل رہی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہیں، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی با جماعت نماز مسلمانوں سے، خاص کر مردوں سے، معاف نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر بارش پڑ رہی ہو یا کوئی آدمی بیمار ہو اور اسے ہتھیار پہننے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو پھر بھی اپنا دفاع کا خیال کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین، کہ منافقوں پر سب سے بھاری جو با جماعت نماز انہیں لگتی ہے وہ نماز عشاء اور نماز فجر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا ثواب رکھا ہے، کاش اگر ان منافقوں کو اس ثواب کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے، رینگتے ہوئے آنے کی نوبت پڑے، تب بھی وہ اس حالت میں آئیں گے۔ پھر دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ، کہ ایک آدمی تنے تنہا نماز پڑھے، ایک آدمی جب جماعت نماز پڑھے، ان دونوں میں 27 گنے کا فرق ہوتا ہے۔ دوسرا، امامت کا حقدار کون ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کی کتاب کو سب سے اچھا پڑھنے والا، یعنی جسے سب سے بہترین قرآن یاد ہو اور قراءت بھی جس کی اچھی ہو وہ حقدار ہے۔ سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا۔ اب ایک قراءت میں اگر دونوں برابر ہیں تو دیکھا جائے گا کہ نبی کی سنتیں کسے پتہ ہیں، نماز کی سنتوں کو کون جانتا ہے، لہذا جو سنتوں کے مسئلے میں جتنا بڑا عالم دین ہوگا لہذا اس آدمی کو آگے کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہجرت میں پہل کرنے والا، جیسے مہاجر و انصار تھے، اگر دونوں قرآن میں ایک جیسے ہیں، سنتوں میں ایک جیسے ہیں، تو جس نے پہلے ہجرت کی اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر یہ تینوں چیزیں بھی برابر نکلی تو اس کے بعد عمر کا خیال کیا جائے گا، کیونکہ عمر کے ساتھ تجربہ آتا ہے۔ تیسرا جزء، امام جماعت کرواتے ہوئے کہاں کھڑا ہوگا؟ تو امام مقتدیوں کے سامنے قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوگا، جیسے عام طور پر ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، مقتدی امام کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ نوٹ، یہاں بات بڑی پیاری بات کر رہے ہیں کہ پہلی صفیں آخری صفوں سے افضل ہوتی ہیں، یعنی پہلے جو صف میں نماز پڑھتا ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں شریعت کے اندر آئی ہیں۔ اسی طرح صف کے دائیں جانب کھڑے ہونا یہ بائیں جانب کھڑے ہونے سے افضل ہے، نیز امام کے قریب تریب کھڑے ہونا یہ دور کھڑنے سے افضل ہے۔ تو تین چیزوں کا ذکر کیا، یہ تو پہلی صف افضل ہے، دوسرا پہلی صف میں دایاں حصہ افضل ہے، اور دائیں حصے میں سب سے امام سے قریب کھڑے ہونا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس سے نماز کے ثواب میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ چوتھا جزء، مقتدیوں سے متعلق بات احکام۔ مقتدی امام کی مکمل پیروی کرے گا، امام سے آگے مت بڑھے، یعنی جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں اس کو رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جعل الامام لیتم بہ، امام کو بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ جب تک امام رکوع نہ کرے اس وقت تک مقتدی کو رکوع کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جب تک امام سجدے میں نہ چلا جائے زبان سے ادا کر کے، تب تک مقتدی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے مقتدی نماز میں داخل ہو جائے تو مقتدی نے رکعت پا لی ہے، اور اگر امام کے رکوع سر اٹھانے کے بعد شامل ہو جائے تو وہ رکعت پڑھ لے گا۔ یہاں پر انہوں نے ایک اپنی بات کہی ہے، میں اس کو کھل کر آپ کے سامنے کہوں کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے کہ امام رکوع کی حالت میں ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ جائے سیدھے رکوع میں شامل ہو جائے۔ اب ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی کھڑا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور امام صاحب رکوع میں ہے، تو ظاہری بات ہے امام کی مخالفت ثابت ہو جائے گی، اور امام کی مخالفت یہ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں ہے، تو سیدھے امام کے ساتھ شامل ہوگا۔ اب کرے گا کیا؟ کرے گا یہ کہ جب اس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا ہے، اگرچہ امام کے ساتھ اسے رکوع مل گیا ہے، تو وہ اس رکعت کو چھوڑ دے گا،
اس رکعت کو چھوڑ دے گا، اس رکعت کی قضا کرے گا، یہی افضل عمل اور راجح منہج اس کے بارے میں سعودی عرب کے علماء کے نزدیک مدرک رکوع مدرک رکع ہوتا ہے، مگر اکثر ہندوستانی علماء اکرام کا یہی کہنا ہے کہ مدرک رکوع یہ مدرک رکع نہیں ہوتا ہے۔ چلیے اب یہاں پر کتاب کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہم نے پڑھی، میں کچھ اور مسائل کی طرف آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں جو نماز با جماعت ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جس با جماعت نماز کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حکم ہوگا، ظاہری بات ہے کہ اس کی فضیلت حدیث سے ضرور ثابت ہوگی۔ بنیادی طور پر کہا جائے کہ با جماعت نماز پڑھنا کس پر فرض ہے، تو یاد رکھیے کہ ہر آدمی جو عاقل ہے، بالغ ہے، مرد یا عورت ہے، سمجھدار ہے، تو اس پر با جماعت، خاص کر مردوں کی بات کی جائے، اس پر با جماعت نماز فرض ہے۔ عورتوں کا مسئلہ الگ ہے، انشاءاللہ تعالی میں بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بہت ساری حدیثیں ثابت ہیں۔ اسلام کے عظیم الشان شعائر میں سے ایک شعیرہ کیا ہے؟ انسان کا با جماعت نماز کو پڑھنا ہے۔ چلیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سن لیجئے۔ ابھی جو روایت آپ کے سامنے سنائی گئی کتاب المساجد باب فضل صلاۃ الجماعہ، اور امام صحیح مسلم نے اس کو ذکر کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل ب27 درجہ، کہ ایک آدمی تنے تنہا نماز پڑھے اور کوئی با جماعت نماز میں ارکان واجبات سنتوں کو مکمل کر کے پڑھے تو ایسی نماز 27 گنا اکیلی نماز سے افضل ہوتی ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی بیتہ وسوقہ 27 درجہ۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یہ افضل ہے، اور ثواب کے اعتبار سے یہ 25 سے 27 گنا افضل ہے انسان کا تنے تنہا نماز پڑھنے میں سے یا بازار میں نماز پڑھنے سے۔ تو انسان کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، با جماعت نماز پڑھنی چاہیے، اس کی فضیلت آئی ہے، بلکہ ایک حدیث میں 25 درجہ اور ایک حدیث میں 27 درجے کا حکم ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخرکار مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنے کا اتنا ثواب اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ ثواب صرف جماعت کا نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو جماعت کے تئیں آپ کریں گے وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ جب ایک آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے تو ایک قدم وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے ایک ثواب کو بلند کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر فرض نماز کو با جماعت کو چھوڑ کر گھر میں پڑھتا ہے تو ایسا آدمی نہ اس ثواب کو پائے گا بلکہ وہ آدمی گنہگار ہوگا، جان بوجھ کر نماز با جماعت کو چھوڑنے کا گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی حالت میں با جماعت نماز کو ادا کرنے کا حکم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو اپنایا بھی۔ چلیے جب اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو ایک تنے تنہا نماز ہوتی ہے، ایک با جماعت نماز ہوتی ہے۔ آخر کار با جماعت نماز کا حکم شریعت نے دیا کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ علماء اکرام نے قرآن کو پڑھا، حدیثوں کو پڑھا، حدیثوں کو پڑھنے کے بعد ایک حکم کو ہماری نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ حکم کیا ہے کہ با جماعت نماز کی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی۔ سب سے پہلی حکمت کہ با جماعت نماز کا حکم کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں میں آپس میں محبت رہے اور مسلمان ایک دوسرے کو پہچانے۔ جب وہ مسلمان جو ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں یا ایک گاؤں میں رہتے ہیں، جب مسجدوں میں بار بار آئیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے سے ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے میں آسانی ہوگی، اور بار بار نماز میں اللہ کے گھر میں کسی سے ملاقات کرنا یہ دل میں محبت کو پیدا کر دیتا ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کہ آپ نے جیسا سنا ہوگا کہ نماز یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک عظیم الشان شعیرہ ہے، ایک عظیم الشان شعیرہ ہے، لہذا جب انسان با جماعت نماز کو ادا کرتا ہے تو مسجدیں یہ بھر جاتی ہیں اور اللہ کے نام کو سب مل کر بلند کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ اس کے علاوہ آج جو اختلاف لوگوں کے دلوں میں ہم دیکھتے ہیں، امت کے اندر اتحاد نہیں ہے، یہی نماز ہمیں مل کر رہنے کا حکم دیتی ہے کہ جب ہم صفوں کو ملا دیں تو ضروری ہے کہ صفوں سے پہلے ہمارے دل مل جائیں۔
جس طرح ایک امام کی اقتداء میں ہم رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو بڑے، چاہے وہ علماء کی حیثیت میں ہو، قوم کے ذمہ دار کی حیثیت میں ہو، ان سب کو ایک ہی قانون، ایک ہی نظام کے ماتحت رہنا چاہیے۔ جیسے نظام نماز کے اندر ایک نظام ہے، سب رکوع میں ہوں گے تو سب رکوع میں ہوں گے، امام سجدے میں ہوگا تو سب سجدے میں ہوں گے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے بڑوں کی بات کو مانا کرو، اگر وہ امام ہے، وقت کا عالم ہے، یا تمہارا قائد و ذمہ دار ہے اور وہ تمہارا سرپرست ہے، تو سرپرستی کی ماتحتی یہ آدمی کو ہمیشہ کامیاب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم حکمت جو با جماعت نماز کی علماء نے بتائی ہے کہ انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ وہ بازار میں بیٹھ سکتا ہے، گھر میں بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو قربان کر کے مسجد میں آتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ آنے کے بعد وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، سنت کو ادا کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، اور نماز کے اندر جو طریقہ بتایا گیا پورے طریقے کو مانتا ہے۔ تو یہ پیغام کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو عادت ڈال رہے ہیں کہ ہر حال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، کما رہے ہیں تب بھی اطاعت کرنا ہے، کچھ مل جائے تب بھی اطاعت کرنا ہے، کچھ چھوٹ جائے تب بھی اطاعت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو امام کی اتباع تکبیر میں کرتے ہیں، رکوع میں کرتے ہیں، سجدے میں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو سکھا رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی بات ماننی چاہیے، خاص کر وہ جو ہمارا امام ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی حکمت علماء اکرام نے با جماعت نماز کی وہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس با جماعت نماز کے ذریعے یہ مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تم سب اللہ کے نزدیک برابر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر کے لیے آگے ہوگا، غریب کے لیے پیچھے ہوگا، غریب ہو، فقیر ہو، رئیس ہو، مرؤوس ہو، ذمہ دار ہو، یا یوں کہیے اس کا غلام کیوں نہ ہو، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے، اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، اور دل کی حالتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ لہذا ہم ظاہری نگاہ سے سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے، اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ جو مؤمن ہیں سب کو ایک نگاہ سے دیکھا کرو، سب کو اچھا سمجھا کرو۔ لہذا یہ برابری کا احساس ایک مالدار دیکھ رہا، ایک غریب دیکھ رہا ہے کہ وقت کا مالدار، آپ نے سعودی عرب کے اندر دیکھا ہوگا کہ شہر کا امیر ہوگا لیکن وہ ایک مزدور کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرے گا، اس کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ یہ با جماعت نماز یہی برابری کا احساس مسلمانوں میں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب مسلمان بار بار کسی آدمی سے ملتا ہے، دن میں 5 وقتہ ملتا ہے، اگر کسی دن وہ 5 وقت وہ آدمی نہ ملے تو پتا چلے گا کہ وہ بیمار ہے، پتا چلے گا کہ اس کے گھر میں تکلیف ہے، پتا چلے گا کہ وہ محتاج ہے۔ تو انسان اس با جماعت نماز کے ذریعے مسلمانوں کی حالتوں کو جان سکتا ہے کہ کون بیمار ہے، کون زندہ ہے، کون دنیا سے چلا گیا، کسے تکلیف لاحق ہے، کون گھر کی مجبوریوں میں موجود ہے۔ تو لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار بن کر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز اس نے پڑھا، سنت نہیں پڑھی۔ یہ جماعت میں جو نماز پڑھ رہا تھا وہ بھی سنت نہیں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن سب کو سنت پڑھتا دیکھ کر اس کے دل میں بھی اطاعت کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان جب مل کر نماز پڑھتا ہے، مل کر عبادت کرتا ہے، تو اس کے عبادت میں اسے تنافس، آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے رمضان میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن سارے مسلمانوں کو تراویح پڑھتا دیکھ کر، وہ لوگ جو عام حالتوں میں بیانوں میں نہیں بیٹھتے تھے، رمضان میں سب بیٹھتے ہیں، کیونکہ رمضان کے اندر عبادت کا ماحول بن جاتا ہے اور ہر آدمی عبادت کے مسئلے میں ایک دوسرے تنافس کرنا چاہتا ہے۔ یہی پیغام اللہ با جماعت نماز کے ذریعے بھی ہمیں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت کی پابندی، وقت کی پابندی اسلام کے اندر وقت کا ایک بڑا مقام ہے۔ یہ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو وقت کے ساتھ قید کر دیا ہے، لہذا جب نماز کا وقت ہو جائے تبھی نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے انسان کو اس کے وقت کی قدر پتہ چلتی ہے۔ چلیے اس کے علاوہ بات اگر یہ ذکر کرے کہ کس پر نماز واجب ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ مردوں پر نماز با جماعت واجب ہے، کیونکہ مردوں کا مسجد میں جانا، اور خاص کر وہ مرد جو آزاد ہے،
مقیم سفر میں نہیں ہے، قدرت رکھتا ہے اور اس پر نماز فرض عین ہے، تو اگر کوئی آدمی یہ آزاد بھی ہے، مقیم بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے اور اس پر نماز فرض عین بھی ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے اگر وہ با جماعت نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے تو ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ نماز کی اس اہمیت کو سمجھا جائے۔ اور بات اگر قدرت رکھنے والے مرد کی کہا جائے، جی ہاں، انسان بیمار نہ ہو، انسان کیا ہے بھول نہ جائے، انسان کیا ہے صحت کی حالت میں ہو، تبھی جا کر ایسے قدرت والے مردوں پر نماز واجب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم نمازوں کو پڑھا کرو، تم زکوٰۃ کو ادا کیا کرو، اور جو لوگ رکوع کرتے ہیں نا ان کے ساتھ تم رکوع کرو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دے کر بتایا کہ تمہیں تنے تنہا نماز نہیں پڑھنا ہے، کہ جو لوگ رکوع کر رہے ہیں با جماعت ہے ان کے ساتھ تم کو نماز پڑھنا ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لوگ جو جان بوجھ کر فرض نمازوں سے غافل کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب صلاۃ الجماعہ، اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی خطرناک حدیث نقل کی ہے جو بڑی معروف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز میں پیچھے رہنے والوں کے بارے میں کہا لقد حممت ان آمر بالصلاۃ فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کبھی کبھی ارادہ کرتا ہوں کہ نماز کو قائم کر دی جائے اور ایک آدمی میری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، میں کچھ لوگوں کو لوں ساتھ میں چلوں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں آگ سے جلتی ہوئی لکڑیاں ہو اور ایسے لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز کو با جماعت حاضر نہیں ہوتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ با جماعت نماز یہ کوئی ہلکی نماز نہیں ہے، بلکہ با جماعت نماز یہ بڑی اہمیت کی ہے، اور اسے چھوڑنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت وعید سنائی ہے۔ بلکہ ابن باجہ کی سنن کتاب سنن کے اندر ایک حدیث نقل کی من سمع النداء فلم یأتیہ فلا صلاۃ له الا من عذر، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی اذان کو سنے اس کے بعد بھی نماز کو حاضر نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں ہے، یعنی سیدھا اسے توبہ کرنا ہے۔ وہ آدمی نماز کو کیا ہے بعد میں ادا نہیں کر سکتا، جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑنا سیدھے انسان پر توبہ واجب ہو جائے گی، وہ کبیرہ گناہوں کا انجام دے جائے گا۔ محترم حاضرین، بات اگر عورتوں کی جائے، عورتوں پر مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاتون با جماعت نماز پڑھنا چاہتی ہے تو گھر سے نکلنے کے جتنے بھی کنڈیشن اسلام نے بیان کیے کہ پردے کا مکمل خیال کرے، خوشبو نہ لگائے، شوہر کی اجازت سے جائے، فتنے سے محفوظ ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن آخر کار بات کی جائے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عورت با جماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھے، اس سے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ گھر کے اندر کیا وہ جماعت کی پابندی کر سکتی ہیں؟ بالکل پابندی کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، متعدد زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ با جماعت نمازوں کا قیام کیا کرتی تھی۔ محترم حاضرین، دوسری اہم بات کہ جو آدمی قدرت رکھنے کے بعد بغیر کسی عذر کے اگر با جماعت نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ اس نے کبیرہ گناہ انجام دیا، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایسے آدمی کے دل میں نفاق داخل ہو چکا ہے۔ جیسے ابھی روایت سنائی گئی جو کتاب کے اندر ہم نے پڑھی کہ منافقوں پر دو نمازیں بڑی بھاری پڑتی ہیں، وہ نماز ادا نہیں کرتے، ایک عشاء کی ایک فجر کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ان منافقوں کو پتہ چل جائے کہ ان دو نمازوں میں اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے، وہ رینگتے اپنے گھٹنوں کو گھسیٹتے ہوئے آنا چاہیں گے تو وہ ضرور آئیں گے۔ محترم حاضرین، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا، خاص کر با جماعت کو نماز کو چھوڑنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک اہم بات۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ با جماعت نماز کا ثواب یہ اللہ نے دیا ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ پیدل چل کر مسجد کو آتے ہیں یا مسجد میں آنے کے بعد نماز کا انتظار کرتے ہیں تو ہر حالت میں انسان کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ با جماعت نماز کتنا ثواب انسان کو دے رہی ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا، امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں اس حدیث کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، آپ نے اس کے بعد کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، تمہارے درجات کو، ثواب کو بلند کر دے گا؟ آپ نے سوال کر کے خود سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ انسان تکلیف کی حالت میں بھی بہترین طریقے سے وضو کرے۔ سخت سردی ہے، جیسے آپ کا سردی کا زمانہ ہے، اس حالت میں بھی انسان اچھے طریقے سے وضو کرے، کیونکہ سردی میں اسے تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی جب وہ آدمی اس تکلیف کو برداشت کر کے بہترین طریقے سے وضو کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور زیادہ سے زیادہ پیدل چل کر مسجد جانا۔ پھر اس کے بعد وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے ختم ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حقیقت میں یہ تمام چیزیں انسان کے گناہوں کو اس قدر مٹا دیتی ہیں، اسے اس قدر ثواب عطا کرتی ہیں جس کی حقیقی معیاد اور مقدار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ با جماعت نماز کو ادا کرتے ہیں، ایک بڑی فضیلت ان کو یہ ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام بخاری نے اپنی کتاب الاذان کے اندر، امام مسلم نے کتاب المساجد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا في الجنہ كلما غدا او راح۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح میں اور شام میں مسجد کو جاتا ہے، جب وہ جائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک دسترخوان بنائے گا، اس کے لیے تیار کرے گا۔ جب وہ صبح میں گیا، جب شام میں گیا، صبح میں گیا ایک دسترخوان تیار ہو گیا، شام میں گیا ایک دسترخوان تیار ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کو پیدل چل کر جانے کا ثواب یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، یہ انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اب جو مسجد جانے کی بات چل رہی ہے، اسلام نے ہمیں کیا ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس مسجد کو جانے کے آداب بھی بتائے۔ اب انسان با جماعت نماز کے لیے مسجد کو جا رہا ہے تو پہلا ادب یہ بنتا ہے کہ وہ سکون اور وقار کا خیال کرے۔ مسجد کو بھاگتے بھاگتے گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی کو دوڑاتے ہوئے، لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہوئے، ہنگامہ کرتے ہوئے، یا تیز دوڑتے ہوئے پیروں اور جوتوں کی آواز کو تیزی سے کرتے ہوئے مسجد میں داخل نہ ہو، بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ اس انسان کو مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، آپ نے کہا کہ جب نماز کو قائم کر دیا جائے تو دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، آپ نے کہا جب نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ تو سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، جو مل جائے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو نماز چھوٹ جائے اس کو مکمل کر لو۔ دوسری اہم بات کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا انسان کو پڑھنی چاہیے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ کچھ اور بنیادی احکام اللہ کے نبی نے کہا، ایک معاملہ جس کو تشبیہ کہا جاتا ہے، یعنی انسان اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں اس طرح ملائے، اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے راستے میں یا مسجد میں پہنچنے کے بعد ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو جانے کے آداب میں اور مسجد کے آداب میں اس چیز کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ جب انسان مسجد کو جانا چاہے، چاہے مسجد میں جا کر آپ وضو کریں یا گھر سے وضو کر کے نکلیں، افضل تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے۔ بہرحال ہر حال میں انسان کو بہترین طریقے سے وضو کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کیا ہے فضول خرچی کرے۔ ہاں، بعض حضرات کو دیکھا گیا کہ وہ نل کو چالو کر دیتے ہیں اور اپنے پیروں کو بھیگنے ڈال دیتے ہیں، اپنے پیروں کو کھول دیتے ہیں، اپنے پیروں کو پانی سے بہاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، پانی کی بربادی یہ اللہ کی نعمت کی بربادی ہے۔ تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسراف سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب آپ مسجد کو جا رہے ہوں یا مسجد میں داخل ہوں، آواز کو بلند نہ کرے، نہ چپل کی آواز، نہ جوتے کی آواز، نہ کوئی ہنگامہ، نہ شور شرابہ۔ مسجد کے قریب سے گزر رہے ہیں، نماز چل رہی ہے، آپ کو کی دوسری مسجد کو جانا ہے تو ہارن کا خیال کرنا۔ تو ضروری ہے کہ نماز کے اندر کسی کو تشویش میں، یعنی کسی کو کیا ہے ازعاج جسے کہتے ہیں پریشان کرنا، یہ اس کام سے انسان کو بچنا چاہیے۔ محترم حاضرین، چلیے ابھی عورتوں کی مسجد کی حاضری ہونے کی بات میں نے کی۔ جیسے بنیادی طور پر میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آنا جائز ہے، لیکن گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، آپ نے کہا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو، لیکن ان کے گھر ہر حال میں نماز کے اعتبار سے ان کے لیے افضل ہے۔ محترم حاضرین، وہ نکل سکتی ہیں، جائز ہے، اسلام انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتے تھے۔ تصور کریں کہ فجر کی ناذان نماز ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتے تھے، اور اس قدر غلس میں، یعنی اس قدر اندھیرے میں اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے کہ جب ہم نماز کو ختم کر کے پلٹتے تو ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں تھا، اتنا اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ اس طرح اولی وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے۔ بنیادی جن چیزوں کا میں نے شرط ذکر کی کہ خوشبو آپ کو نہیں لگانا ہے، یا آپ کے جسم میں خوشبو لگی ہے تو نہا کر جانا ہے۔ دوسرا، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید سنائی۔ آپ نے کہا ایما امرأۃ اصابت بخورا فلا تشہدنا معنا العشاء الاخرہ۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی عورت بخور یعنی جو عود کی لکڑی کی خوشبو ہے اگر اس کو پا لے تو آخری میں، یعنی جو آخری نماز دن کے عشاء ہے اس میں شامل نہ ہو، شوہر کی اجازت لے کر داخل ہو جائے۔ اس کے علاوہ مکمل حجاب کا خیال کرے۔ اور بات اگر صفوں کی جائے تو عورتوں کی صفیں یہ مردوں کی بعد ہوتی ہیں۔ ایسی مسجد میں خواتین کو نہیں جانا چاہیے جہاں مردوں اور راستہ ایک ہے۔ بسا اوقات کئی ایسی مساجد کے اندر دیکھا گیا کہ یہاں سے مرد نکل رہے ہیں، بالکل ان کی بازو گلی سے عورتیں نکل رہی ہیں۔ جب دونوں ساتھ میں نکلتے ہیں تو اختلاط ہو جاتا ہے، فتنہ ہونے کا خطرہ ہے، نگاہوں کے پڑنے کا خطرہ ہے۔ تو لہذا ایسی مسجد والوں کو خیال کرنا چاہیے کہ مردوں کے آنے اور جانے کا راستہ، عورتوں کے اور آنے اور جانے کا راستہ ایک جگہ نہ ہو بلکہ جدا جدا ہو۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اگر با جماعت نماز کی بات کی جائے تو کون کون سی ایسی نمازیں ہیں جس میں با جماعت نماز پڑھی جانی چاہیے؟ یعنی کیا سنت با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نفل نماز ہم با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ یا کچھ خاص نمازیں ہیں جن کو با جماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ کچھ خاص نمازیں ہیں، مثال کے طور سب سے پہلے پنج وقتہ نمازیں۔ پنج وقتہ نمازیں یہ ہم پر واجب ہے، پنج وقتہ نمازیں یہ ہمارے لیے ضروری ہیں، تو لہذا یہ پنج وقتہ نمازیں با جماعت پڑھنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کی نماز، حالانکہ ان پنج وقتہ نمازوں ہی میں آتی ہے، مگر کیونکہ جمعہ کی نماز یہ ہفتے بھر کی عید کا مرحلہ ہے تو یہ ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تراویح، جو رمضان کے اندر قیام اللیل کے نام سے جو تراویح پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی با جماعت پڑھنا ثابت ہے۔ استسقاء کی نماز، بارش کو طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی با جماعت پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسوف اور خسوف، جب چاند یا سورج گرہن ہو جائے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت نماز پڑھنا ثابت ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جیسے انسان چاش کی نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، تو ان کو با جماعت انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، نہ نوافل نمازوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے تو ان کو جماعت کا ثواب ملے گا؟ جماعت کا ثواب تو جیسے کہ حدیثوں کے اندر ثابت ہے کہ دو لوگ، اگر دو لوگ، ایک امام ایک مأموم، ایک امام آ جائے ایک مقتدی آ جائے، یہ دو مل کر نماز پڑھیں گے، الاثنان فما فوقهما جماعہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ دو اور اس کے اوپر جتنے بھی ہوں گے یہ سب کیا ہے، ان کے لیے یہ نماز با جماعت بن جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن عباس کے ساتھ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھی، حضرت انس کے ساتھ پڑھی، حضرت جابر کے ساتھ پڑھی، اور یہ اکیلے اکیلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ثابت ہے، تو یہ بات جماعت نماز کا مسئلہ ہے۔ اب ایک سوال ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے محلے کی ایک مسجد ہے اور گاؤں کی ایک بڑی مسجد ہے، تو کس میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ کس میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو بنیادی طور پر ایک عام علماء کی رائے ہے کہ جس مسجد کو جتنی دور آپ چل کر جائیں گے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا اتنا افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کثرت الخطا الی المساجد، کہ جتنے قدم مسجد کی طرف آپ کے اٹھیں گے اتنا ثواب۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ دیں، ہر نماز کے لیے وہاں حاضر ہوں، جمعہ وغیرہ کے لیے جائیں، مگر جو محلے کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہاں پڑوسیوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور با جماعت نماز کی جو حکمتیں ہیں وہ ساری محلے کی مسجد میں زیادہ پوری ہوتی ہیں بنسبت گاؤں کی بڑی مسجدوں میں۔ اس کے علاوہ یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جتنی دور آپ جائیں گے بسا اوقات تاخیر ہوگی، جمعہ کا مسئلہ پیش آ جائے گا، اور بسا اوقات بڑی مسجدوں میں سب ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع بھی بعض لوگوں کو نہیں ملتا ہے، تو لہذا خیال کرنا چاہیے اگر کسی مسجد میں ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے تو ایسی مسجد سے افضل ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں۔ محترم حاضرین، یہ کچھ بنیادی مسئلے تھے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں پر فرض نماز ساقط ہو جاتی ہے،
یعنی ان کے لیے با جماعت نماز پڑھنا واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان سے نماز ساقط ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں بتایا جائے گا کہ وہ کون حضرات ہیں جن پر فرض نماز واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوبارہ نماز پڑھنا اور ایک ہی مسجد میں کیا بار بار نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان مسائل پر مختصر انداز سے گفتگو آئندہ آنے والے سبق میں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے، نماز کو باجماعت انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ جی اسمان ناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم شیخ، اگر خوشبو لگا کے جانا منع ہے خواتین کے لیے، مگر وہ سنتے نہیں ہیں اور جان بوجھ کر لگا کر خوشبو لگاتے پھول لگاتے، پھر بھی ویسی حالت نہیں نماز جا رہے، تو کیسے نماز؟ یعنی جان بوجھ کر نہیں لگائے، گھر میں رہتے ہوئے لگائے تھے، وہ خوشبو باقی رہ جائے تو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کیا یہی سوال آپ کا ہے؟ ہاں، مسجد کو جا رہے شیخ، جان بوجھ کے اسپرے وغیرہ مار کے کر کے پھول وغیرہ لگا کے مسجد جا رہے۔ نہیں، یہ سب نہیں چلے گا، درست نہیں ہے، پھول وغیرہ لگا کے جائیں، یہ غیر شرعی عمل ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا۔ بلکہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی عورت عطر لگا کر مسجد جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کی خوشبو کو دوسرے لوگ سنیں، اللہ کے نبی نے ایسی عورت کو زانیہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ خوشی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال تھا نا کہ جیسے ویتر کی نماز نا تہجد کا نیت کر کے جیسے سوتے ہیں، مگر اکثر نا میرا یہ تہجد نا قضا ہو جاتا ہے اور فجر کا اذان ہو جاتا ہے، تو ویتر میرا مجھے کہ 1-2 بار کا قضا ہے، تو اس کو ادا کرنا ہے، تو توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ کیا وطر کی نماز کی قضا کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی۔ دیکھیے، وطر کی قضا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، انسان کر سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ اگر آپ رات میں اٹھنے والے ہیں اور اٹھنے کی عادت ہے تو وطر تاخیر سے پڑھیے۔ اگر خطرہ ہے کہ اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے تو انسان کو وطر پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ جو انسان تہجد پڑھتا ہے یہ اس کے لیے نفل عبادت ہے، لیکن وطر یہ سنت مؤکدہ ہے، تو ہمیشہ وطر کو پریفر کرنا چاہیے۔ رات میں اٹھیں گے، آپ نے کوئی دوسرا اٹھائے گا، الارم لگائیں گے اور اٹھنے کی امید ہے، سفر میں نہیں ہے، تھکے نہیں ہے، تو وطر بعد میں پڑھیے۔ لیکن اس میں سے ایک بھی وجہ بن جائے، وطر پہلے پڑھ لینا، رات میں پھر دوبارہ اٹھ گئے، دوبارہ نماز پڑھ لیجیے، لیکن وطر کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال آیا ہے کہ لڑکیوں کے لیے تراویح کی نماز پڑھنا افضل ہے یا اکیلے پورا قرآن حفظ کیا کا تراویح کو جا کے پڑھنا افضل ہے یا اکیلے جس میں پوری قرآن کی؟ معذرت سے عائشہ صبا، میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا۔ کیا لڑکیوں کا تراویح کو جا کے پڑھنا افضل ہے یا اکیلے؟ اچھا، تراویح میں قرآن سننا افضل ہے یا پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو پڑھتا ہے انسان اس کا ثواب ظاہری بات ہے تراویح میں سننے سے افضل ہے۔ اسما، آخری سوال انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز با جماعت کی پابندی کرنے اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔